أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين ونور السماوات والأراضين أبي الزهراء محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اللہ کی حمد و ثنا، محمد مصطفیٰ اور آل محمد مصطفیٰ پر درود و سلام اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، جس کا عنوان انتظار فرج ہے. انتظار فرج یعنی انتظار ظہور حق، انتظار ظہور عدل، انتظار ظہور قائم آل محمد علیہم السلام. آج میں نے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے باب میں کچھ ہٹ کر ایک حقیقت کو آپ کے حوالے کرنے کی پہلے سے پلاننگ کی ہے کہ آپ کی خدمت میں ہم کچھ الگ معرفت امام کا ایک باب کھولیں تاکہ آپ کی معرفت میں اضافہ ہو، نور معرفت آپ کے دلوں میں جو موجود ہے اس کی نورانیت میں اضافہ ہو، اور اگر آپ میں سے کسی کے دل میں وہ نور معرفت کا موجود نہیں ہے تو اس دل میں بھی نور معرفت گھر کر جائے. عزیزو، امت مسلمہ کو اکثر ارباب اقتدار نے حق سے دور رکھنے کی کوشش کی، حقائق سے انہیں دور رکھا اور حقیقی وارثان دین کی معرفت سے بھی انہیں محروم رکھا. انہیں وہ باتیں نہیں بتائیں جن باتوں کو بتانا چاہیے تھا. گو کہ علماء اہل سنت میں سے بہت سارے اکابرین نے کتابوں میں ضرور حقائق کو درج کر دیا ہے، جہاں بہت ساری غیر منطقی، غیر معقول اور غیر مناسب باتوں کو درج کیا گیا، انہی باتوں کے درمیان چند حقائق کو بھی چھپا دیا. آج دنیا حقائق کی طرف، حقیقت کی طرف تیزی سے چلی آ رہی ہے، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی انسان حقیقت کو سمجھنے کے لیے دلچسپی نہ دکھائیں تو پھر کب دکھائیں گے؟ کیونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے. مشرق وسطیٰ کے حالات بتا رہے ہیں کہ بیداری بہرحال پیدا ہو گئی ہے.
اس اسلامی سوچ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسلامی ممالک میں ابتداءً اس قدر عام کر دیا ہے کہ اب ہر مسلمان مشرق وسطیٰ کا کم از کم یہ جانتا ہے کہ جتنے بادشاہ، جتنے ارباب اقتدار، حکماء ہمارے سر پر مسلط رہے وہ سارے کے سارے ظالم رہے، اور ظلم کا سلسلہ ابھی تک اس لیے چلتا رہا کہ امت نے ہمیشہ ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے ناز اٹھائے اور ان کے ظلم و ستم کو نظر انداز کرتی رہی۔ امت مسلمہ اب بیدار ہو گئی ہے، اب کسی ظالم کو اپنا آقا، اپنا سرپرست، اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس میں بہت ساری بیداری کے اندر بھی ایک کنفیوژن نظر آتی ہے، ایک شبہ سا ان کے درمیان پیدا ہو چکا ہے، اور بہت سارے سوالات ساتھ ساتھ جنم لینے لگے ہیں۔ ان سوالات کے جواب اگر وہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء جواب دینے سے قاصر ہیں، کیونکہ علماء بھی اسی مکتب کی ترویج اور تبلیغ میں لگے رہے ہیں اب تک کہ جس مکتب میں ہمیشہ اقتدار والوں کی سپورٹ اور ان کی حمایت کی بات ہوتی رہی ہے، انہی کو آقا تسلیم کیا جاتا رہا ہے، سر پر جو بھی مسلط ہو گیا اسی کی اطاعت پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ اب کیا کریں کہ جب امت نے بیداری حاصل کر لی ہے اور ظالم کسی حکمران کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں جائیں، کس در پر جائیں کہ اس در سے ہمیں ہدایت ملے، سکون ملے، نجات ملے اور انسانوں کی فلاح و بہبودی کا راستہ وہاں سے حاصل ہو۔ آج اسی لیے میں نے امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے اس پروگرام میں معرفت امام مہدی علیہ السلام کے ایک نئے دروازے کا کھول دینا ضروری سمجھا ہے، اور اسی ارادے کے ساتھ حقیر نے آج آپ کی خدمت میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے۔ دیکھیے، جب اندھیرا چاروں طرف نظر آئے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو وہاں بات روشنی کی ہونی چاہیے، بات کسی ایگزٹ ڈور کی طرف متوجہ کرنے والی لائٹ کی ہونی چاہیے، تاکہ اس روشنی کے سہارے اس اندھیرے سے انسان نکل سکے۔ میں پھر ایک دفعہ گفتگو کے آغاز میں تمہیدی طور پر یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی مکتب کا ہو میری معروضات کو ضرور دل و جان سے سننے کی کوشش کرے، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جائے کہ وہ خود کس مکتب کا، کس فرقے، کس مسلک کا ماننے والا ہے، اور میں جو اس وقت اس سے مخاطب ہوں کس مکتب سے، کس مسلک سے میرا تعلق ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھول کر کے صرف میں کیا کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک روشنی کا سلسلہ چل پڑے۔ آئیے سورہ نور کی آیت نمبر 35 جس کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ کر کے موجودہ مخمصے سے نکلنے کا راستہ تلاش کریں۔ موجودہ مخمصہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا، امت مسلمہ میں خاص کر مشرق وسطیٰ میں بیداری آ گئی ہے۔ اس بیداری کے پیچھے ایک ہی اہم عنصر کار فرما رہا ہے کہ ظلم اب برداشت نہیں ہوتا،
ظالم اب ہمارے سر پہ مسلط نہیں رہ سکتا. ہم اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن کسی ظالم بادشاہ کے، کسی ڈکٹیٹر آمر کے سائے میں زندگی کو گوارا نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی بیداری ہے کہ کاش اس بیداری کو ہم کربلا سے پہلے امت کے اندر دیکھتے. کاش وہ واقعہ رونما ہی نہ ہوتا کہ جو ایک غفلت میں سوئی ہوئی بھرپور امت کے اندر بیداری کا جذبہ لے کر اٹھنے والوں کو اس طرح بے دردی سے شہید کیا گیا. کاش پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کے بند ہونے کے ساتھ ہی امت بیدار رہتی اور جو دین ظلم و ظالم کے خلاف اللہ کی جانب سے عدل و انصاف اور حق و حقانیت کا بہترین مظہر بن کر آیا تھا، اس دین کے ماننے والے بھی بیدار رہتے اور کسی بھی ظالم کو حکومت کرنے کا موقع نہ دیتے اور حق کو حقدار ہی کے حوالے کرتے. نتیجے میں امت کے اندر خوشحالی ہوتی، نہ فرقہ ہوتا نہ فرقہ بازی، نہ تفرقہ ہوتا نہ تفرقہ پروری، نہ فساد ہوتا نہ فسادیوں کا راج. اس عظیم دین کے ماننے والوں نے سر پہ آنے والے ہر ایک کو برداشت کیا. 1400 سال گزر گئے، ان کو برداشت کرنا پڑا. لاکھوں کروڑوں انسانوں نے ظلم و بربریت کا شکار ہوتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے. آج امت نے طے کر لیا کہ نہیں، اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. یہ اقتدار صرف اور صرف ان ہستیوں کا حق ہے کہ جو ظلم اور بربریت سے پاک اور منزہ ہیں، اس اللہ کے دین کے محافظ کہ جو خود عمل پیرا ہیں دین مبین پر، خود عدل و انصاف کا پیکر اور علم بردار ہیں. آئیے ترجمے کی طرف. اس آیت کریمہ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کی طرف بھی آپ کی توجہات کو میں چاہوں گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس مخمصے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو ایگزٹ ڈور ہے وہ کیا ہے. سورہ نور آیت نمبر 35. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. صرف ابھی میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس پر چراغ رکھا ہوا. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو. کأنہا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور قندیل بھی ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ بابرکت درخت سے روشن کیا جائے جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا. توجہ کریں، خدا کے لیے توجہ کریں. چھوڑ دیں مسلکوں اور فرقوں کی تنگ نظری کو. آئیں قرآن کی اس آیت پر توجہ کریں.
ایک بار پھر میں شروع سے ترجمہ کرتا ہوں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس پر چراغ ہے، اور چراغ بھی شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو اور نہ مغرب والا. یعنی وہ جو چراغ ہے اس کا تعلق نہ مشرق سے ہو نہ مغرب سے، اور قریب ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کر سکے. یعنی ابھی اس کو بھڑکانے کے لیے باہر سے کوئی آگ نہ بھی ملے اور باہر سے کوئی اور آگ میچز کی تیلی یا کوئی اور چیز اس سے مس بھی نہ ہو، قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے. یہ نور بالائے نور ہے. توجہ کرے، نور علی نور. اللہ اکبر. نور نور کے اوپر، نور بالائے نور. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. پھر وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. بہت عظیم آیت ہے. اس وقت امت جو اندھیرے میں گھری ہوئی ہے نا، اس اندھیرے سے باہر نکلنے والا یہ جو ایگزٹ ڈور ہے وہ ہے یہ آیت. سورہ نور کی روشنی کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا ہے. یہ چراغ خود سے بھڑک رہا ہے، ان قریب بھڑکنے والا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ مشرق وسطیٰ میں جو کہ زمین کا درمیانہ مرکزی حصہ ہے، اس چراغ کا روغن بھڑک رہا ہے. باہر سے وہ کسی آگ سے مس ہو یا نہ ہو، مس نہیں ہو رہا، بھڑک رہا ہے اندر سے، جو نہ مشرق والا ہے نہ مغرب والا ہے، نہ ویسٹرن بلاک نہ ایسٹرن بلاک. نہ کوئی مشرقی قوت ہے جو اس آگ کا سہارا ہے، اس نور دینے والے چراغ کا سہارا ہے، نہ مغرب کی کوئی طاقت ہے. لا شرقیت ولا غربیہ. اور اس کے بعد یہ نور علی نور ہے. آئیے قرآن کو اگر ہم قرآن کے حاملین سے، وارثین سے پوچھیں گے، کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. قیاس کریں گے اور تفسیر بالرائے سے کام لیں گے، ہمیشہ دھوکہ کھائیں گے. اپنے خیال کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کلام اللہ کا ہے، کلام بھی نور ہے. نور کو ہم جیسے اندھیرے میں رہنے والے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو اپنے معانی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، بہت مشکل ہے. اس لیے میں نے آج طے کیا ہے کہ اس آیت کو کہ جو کلام خداوندی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ تم تھام لو، ان کے دامن کو تھام لو، قرآن کو اور اہل بیت کو.
قرآن اور اہل بیت کو ثقلین فرمایا، دونوں کو ہم پلہ قرار دیا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت سے تو کبھی گمراہی نہیں ہوگی، کبھی پرابلم نہیں ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ نور علی نور، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا سلام اللہ علیہ، پوچھنے والے نے پوچھا ابن رسول اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے نا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی نور قرار دیا، پھر اس کے لیے مثال بھی دی، نور کی مثال دی، چراغ کی، پھر فرمایا نور علی نور، فرمایا کہ اللہ نور ہے، بے شک نور ہے، اس نے جس نبی کو بھیجا وہ نور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کلام کو بھیجا وہ نور ہے، اس کلام اور اس پیغمبر کو بھی جو بھیجا وہ بھی نور ہے، قانون نور ہے، کلام اس کا نور ہے، دین اس کا نور ہے، اور دین کو پہنچانے والا نبی بھی نور ہے۔ اب اس نور کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے وہ جو مثال دی ہے فیہا المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس نور کی حفاظت کے لیے بھی اللہ نے نورانی ہستیوں کو ہی مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے نور علی نور سے مراد ایک اللہ کے نبی کا وارث جو امت کا امام ہے، اس کے بعد پھر نور ہے، ایک نور کے جانے کے پیچھے پھر نور آ جاتا ہے، نور بالائے نور، ایک نور کے بعد دوسرا نور، یہ ایک امام کے بعد دوسرا امام، یہاں تک کہ یہ نور اپنے اتمام تک پہنچے گا۔ اور ایک اور مقام پر جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نور کے اتمام کی بات کی ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے چھوڑے گا، اسے ادھورا نہیں چھوڑے گا، وہ یعنی سلسلہ نورانی ایک امام کے بعد دوسرے امام کا آنا یہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آخری نور، وہ آخری نور جو آج کے اس اندھیرے میں رہنے والوں کو نجات دلا سکتا ہے اور اندھیرے والوں کو روشنی دے سکتا ہے، جو اسی سلسلے کا آخری نور ہے، وہ نور جسے مہدی زمانہ کہا جاتا ہے، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جو نور ہے آخری، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ضرور اس نور کو تمام کرے گا۔ چنانچہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نور علی نور سے مراد ایک امام کا دوسرے امام کے فوراً بعد، پہلے امام کے فوراً بعد دوسرے امام کا آنا اور ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنا، لوگوں کو گمراہی سے بچاتے رہنا اور حق کی حفاظت کرتے رہنا، خالص دین محمدی کو باقی رکھنا ملاوٹوں سے اور اس کو محفوظ کرتے چلے جانا۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی آیت کریمہ کے نور علی نور، اس کے بعد یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت کرے گا اس اپنے نور کے لیے من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ نور اپنے نور کی طرف ہدایت کرے گا۔ وہ نور کون ہے؟ تو امام ہی کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، یہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے جنہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ آخری زمانے میں جب لوگ اندھیرے میں رہیں گے نا تو اپنے نور کی ہدایت جسے چاہے کر دیتا ہے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اس نور کی طرف جسے چاہتا ہے اللہ
ہدایت کر دیتا ہے۔ لوگ اس نور کو بجھانا چاہیں گے۔ ایک اور مقام پر یہ بھی قرآن مجید کی سورہ صف ہے اور آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ دشمنان خدا چاہیں گے کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بے افواہہم، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ ہرگز اس نور کو بجھنے نہیں دے گا۔ واللہ یتم یا متم لنورہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو اتمام کی منزل ضرور دے گا۔ اور یہاں سے بہت ساری باتیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے وساطت سے آپ پر واضح ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر اس وقت دنیا میں کنفیوژن ہے اور دنیا میں اگر مخمصے کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے ایک بار پھر انسانوں کو در اہل بیت اطہار کی طرف آنا ہوگا، اس نور کی طرف آنا ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے موجود ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جو کہ اسی آیت کا حصہ ہے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے مصداق کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری سے مراد بھی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جس کے ذریت پاک سے، کہ جو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ وہ شجرہ کہ جس کے روغن سے وہ چراغ جلتا رہے گا، اور وہ مبارک شجرہ، وہ درخت مبارک ہے، تو وہ شجرہ مبارکہ سے مراد وہی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذریت پاک ہے، کہ جس سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہاں تک کہ وہی نور، نور علی نور، کہ جس کے اتمام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعلان قرآن مجید میں کیا، وہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ واللہ متم نورہ، یہ بھی سورہ صف کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور تمام کر کے چھوڑے گا۔ یہاں پر ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور اس افسوس کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ صدیوں سے اندھیرے میں رکھا گیا۔ آج ان مولویوں کے پاس، ان مفتیوں کے پاس کوئی لوگوں کا جواب نہیں ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم ظالموں کو تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اقتدار پر چاہے وہ کتنی ہی اکثریت کے ساتھ، کتنے ہی ووٹوں کے ساتھ، کتنے ہی لوگوں کی بیعت کے بعد آئے ہوں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمارے لیے حل بتائیں، ہم کیا کریں؟ کون سا ایسا نظام اپنائیں کہ جس نظام میں پھر اس طرح کی کوئی خرابی نہ ہو، پھر اس طرح کا ظلم اور اس طرح کا ستم انسانوں پر نہ ہو؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی طریقے ایک حکومت کی تشکیل کے امت کے اندر اب تک ظاہر ہوئے، وہ سارے کے سارے ظلم پرور رہے، ظالم پرور رہے، ظلم اور ظالم کو کھلی چھوٹ دینے والے طریقے رہے۔ کہا گیا کہ اکثریت جس پر اتفاق کر لے، جتنی اکثریت نے یزید کی حکومت کے لیے ہاں میں ہاں بھری ہے، بیعت کی ہے، اتنی اکثریت تو کسی کے لیے نہیں بھری۔ دیکھا کہ اس نے اسی کثرت کے ساتھ ظلم کیا۔ کہا گیا کہ شورا ہو کوئی ایک ایسی کہ جو مشورت کے ساتھ کسی کو بنائے، شورا نے بھی جس کو آگے کیا، اس نے بھی ظلم کرتے ہوئے کسی جگہ پر کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کہا گیا کہ اگر کوئی بعد والے خلیفے کا پہلا خلیفہ منتصب کر دے، مقرر کر دے، تو اس کے انتصاب کو مان کر کے آگے بڑھیں، جس طرح سے حضرت ابوبکر نے اپنے بعد
نامینیٹ کر دیا تھا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کسی سے کوئی مشورہ بھی نہیں، اس کو اپنایا جائے، اس کے سلسلے بھی، اس کے نتیجے بھی لوگوں نے دیکھے۔ اب امت پوچھتی ہے کہ بتاؤ، اگر ہم ظالموں سے چھٹکارا پا کر کے، حکمرانوں سے ہم دامن اپنا چھڑا کر کے حکومت تشکیل دینا چاہیں تو کس بنیاد پر دیں؟ عزیزو، ایک بار پھر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعدی۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ گوئیو، اس وصیت پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان سے تمسک کرو گے، تمسک رکھو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بعد گمراہی کے چانسز بہت ہیں۔ 1/73 فرقوں میں امت بٹنے والی ہے۔ بچنا ہو، نجات پانا ہو گمراہی سے، گمراہی کے دلدل سے بچنا ہو تو تمہیں ان دو کا دامن تھامنا ہوگا۔ آج بھی امت یاد رکھے کہ اگر قرآن ہے تو یقیناً اہل بیت کی بھی کوئی شخصیت ہے۔ یہ جو ملا بلا دلیل یہ بات کرتے ہیں کہ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ کا عقیدہ کس دلیل کی بنیاد پر ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو لے آؤ کہ کوئی مہدی نہیں ہے۔ کیسے تم انکار کر سکتے ہو بغیر دلیل کے؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی یہ بات واضح کر دی ہے، ما ان تمسکتم بہما، جہاں قرآن ہوگا وہاں ضرور اہل بیت کی کوئی فرد ہوگی، کوئی شخصیت قرآن جیسی پاک، قرآن جیسی علم سے سرشار، قرآن جیسی معصوم اور مکمل بے عیب لا ریب کوئی شخصیت بھی ہوگی اہل بیت سے۔ اس شخصیت کو اگر امام مہدی نہیں مانتے ہیں تو دلیل کیا ہے نہ ماننے کی؟ ہم منواتے ہیں اور ہمارے پاس ہزاروں دلائل ہیں، موجود ہے امام مہدی۔ اگر آج ہم دامن کو تھام لیں، اہل بیت کی اس فرد کے دامن کو، شب جمعہ ہے، شب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام ہے، آئیں دامن تھامیں اس آخری حجت خدا کے دامن کو تھامیں گے، نجات ملے گی۔ اور پھر اس امام مہدی کی عالمی حکومت میں آپ کا بھی کچھ حصہ ہوگا، کیونکہ آپ ان کو مان کر کے ان کی امامت میں آگے بڑھے ہیں، تو آپ کے لیے تشکیل حکومت بھی آسان ہو جائے گی، آپ کے لیے وہ نظام بھی مل جائے گا کہ جو ولائی نظام ہے اہل بیت اطہار نے بتایا ہے، راہ حل دیا ہے، کبھی کسی ماننے والے کو مخمصے میں نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک حکومت نے آج 35 سال سے تمام دنیا کے ملکوں سے ٹکر لے کر کے بھی، تمام کی دشمنیوں کو مول کر کے بھی نظام کو بچا کے چلا کے دکھا دیا کہ دیکھو، اگر علی والے ہو اور اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہو تو تمہارے لیے ایک نظام کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک ملک موجود ہے، اس نے عملی طور پر دکھایا بھی ہے۔ پھر امام مہدی کے ماننے سے یہ مخمصے سارے ختم بھی ہو جائیں گے اور ہم امام مہدی کی اس عالمی حکومت کا بھی کچھ حصہ بن سکیں گے، ورنہ امام مہدی کے مقابل میں جو بھی ہوگا وہ دجال اور دجال کی پیروی کرنے والا ہوگا۔ خدا کسی مسلمان کو دجال کے لشکر میں شامل نہ کرے۔ اگر امت سمجھ جائے آج کہ امام مہدی ہی ان کے تمام زخموں کا مرہم ہے، ان کی تمام کنفیوژن کا جواب ہے، ان کے تمام مسائل کا حل ہے، ان کی تمام مشکلوں کا واحد حل ہے، تو پھر امت مسلمہ کے اندر ایک پھر سے یقین جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور وہ
نجات کے قریب اور ہلاکت سے دور ہو جائیں گے۔ آج میں نے اور بہت ساری باتیں نوٹ کی تھی، چونکہ وقت بھی اپنے دامن کو سمیٹتا آگے بڑھ رہا ہے، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے بعد والی جو اہم بات ہے جس کے لیے میں نے آج یہ ساری تمہیدی گفتگو کی وہ رہ گئی ہے، اس کو آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے کالر کو آج کے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ پروگرام انتظار فرض جی واقعی اتنا اچھا پروگرام ہے کہ اس کو سب کو دیکھنا چاہیے اور اس سے بہت سبق لینا چاہیے۔ جی انشاءاللہ۔ اور میں آپ کہ اس پروگرام کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ بس دعا کر دیا کرے بس۔ شکریہ۔ میں دعا عرض کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، پروردگار واسطے محمد والے محمد کے، اور اتنا اچھا پروگرام ہے۔ میرا ایک سوال تھا لیکن آپ پلیز یہ لائن نہ کاٹیے گا۔ نہیں بسم اللہ۔ جب ظہور امام مہدی علیہ السلام ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو امام احکام اسلام میں کوئی تبدیلی لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ اچھا روایت میں ہے بہت، یعنی کچھ روایت میں ہے کہ آپ زمین میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے، آپ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل جہانی کا نفاذ اختیار بشر سے ہوگا یا اس کی اعجازی کیفیت ہوگی، اور انسانوں کی سے اختیارات سلب کر لیے جائیں گے؟ عدل جہانی یکدم قائم ہوگا یا تجرن، یعنی ایک بعد دیگر؟ ماشاءاللہ کافی سوالات آپ نے ایک ساتھ کر دیے ہیں، میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ۔ مزید کوئی بات؟ نہیں بس یہی اصل اس میں میں نے قرآن شریف کی آیت بھی میں پڑھ رہا تھا، وہ آپ نے بڑا اچھا وہ بیان کیا، وہ آل عمران اور 85 ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 85 ہے جی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کر لے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا جی ہاں، اور وہ قیامت کے دن خسارے والوں میں سے ہوگا جی ہاں بے شک۔ تو اس کا بالکل وَمَن يَبْتَغِ دین غیر الاسلام دینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ انیس حیدر صاحب USA سے آپ نے کال کیا۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے کال اگر پھر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ اشتیاق بھٹ صاحب فرمائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے جی، اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، اور ہم جیسوں کو جو سبق آپ نے دیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور خاص طور پہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کی فوج میں شامل فرمائے۔ تو مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیاں دراز کرے، کہ یہ وقت کا بہت اچھا تقاضا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو اور ترقی عطا فرمائے۔ جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں کسی اور نے آج تک ہمیں نہیں بتایا، تو ویسے تو مولوی حضرات باتیں تو کرتے ہیں جیسے نبی پاک کی، نبی پاک کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی بات کو نہیں مانتے، علی کو تو مانتے ہیں لیکن علی کو نہیں علی کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو حکم انہوں نے دیا اور جو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ میرے بچوں کے لیے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ثابت قدم۔ شکریہ جزاک اللہ اشتیاق بھٹ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے بچوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں، اگر کوئی ہیں تو مزید جو ہے نا وہ 2-3 کال لے سکیں گے، باقی جو آ گئے ہیں ان پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم قبلہ، میرا نام امیر الحسن ہے۔ جی امیر الحسن صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ناروچ سے بات کر رہا ہوں۔ ناروچ؟ جی ناروچ ہے، یہ کیمبرج کے پاس ہے۔ جی فرمائیے۔ قبلہ میں سب سے پہلے تو خدا صدقہ محمد وآل محمد آپ کے اس اعلیٰ عمل کا آپ کو اجر عطا کرے، آمین، اور سب لوگوں کو ترقی اور زندگی میں کامیابی عطا کرے، اللہ آمین۔ بات یہ ہے قبلہ آپ نے آج بہت ہی خوبصورت اور میری نظر میں بہت کمپلیکیٹڈ سورہ کا جو ہے وہ بیان فرمایا، سورہ نور کا،
جی تو میرا ایک کوشچن تو آپ سے یہ ہے جی کہ یہ آیت جو ہے وہ اس سے ہم سب واقف ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. یہ آیت نہیں ہے میرے بھائی امیر الحسن صاحب, یہ آیت نہیں ہے, یہ حدیث قدسی ہے. سوری جی سوری تو جی سوری معذرت چاہتا ہوں. جی تو اللہ واحد تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میری پہچان ہو اور پھر نور محمد کی تخلیق ہوئی. گویا جب اللہ واحد تھا تو اللہ کو کسی نام کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ نام ہے ضرورت ندا ہے اور پہچان کے لیے استعمال ہوتا ہے نام. تو اللہ کو یہ جو نام ہے یہ کس نے دیا, یہ کب یہ نام. اور سیکنڈلی یہ کہ میرے ایک انگلش دوست ہیں, ہم بات ہو رہی تھی تخلیق پہ, تو اس نے بڑی خوبصورت مجھے بات کہی کہ اس نے کہا تخلیق کے لیے تخلیق, اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا کہ جو دو اجزاء کو ملا کے کسی چیز کو پیدا کر دینا. تخلیق اس نے کہا کہ وہ چیز ہے جو کسی بھی انگریڈینٹ کے بغیر پیدا ہو. تو جو نور محمد کی تخلیق ہے وہ کیسے ہوئی ہے, کیونکہ اگر تو وہ کسی چیز سے, مادی چیز سے وہ تخلیق ہوئی ہے, تو وہ پھر ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو اولین اور سب سے پہلی تخلیق ہے وہ جناب رسالت مآب کی ہے کائنات میں. ان دو چیزوں کی ضرورت. جزاک اللہ امیر الحسن صاحب نارویج سے آپ نے کال کیا. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چلیے ایک ہی لائن, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر ہے تو مجھے دے دیجیے گا. میں ایک درمیان میں ایک بات کروں گا, اس کے بعد کال لوں گا. اگر آپ نے لیٹ کیا ہے تو تھوڑی سی آپ کو تکلیف برداشت کرنی ہوگی. ایک خاص بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی کہ اللہ کے نبی نے جو 12 اپنے جانشینوں کا تعارف کرایا اور ان کی اتباع کا حکم دیا, ارباب اقتدار نے ان کے مقابل میں ایک پیرالل 12 خلفاء کی بات کی, اور کچھ جو درباری ملا ہیں اس کی انہوں نے بھرپور ترویج کی, تبلیغ کی اور حمایت کی بغیر کسی دلیل کے, اور لوگ بھی سنتے آئے. لیکن ان کا کیا حشر ہوا میں اگلے پروگرام میں ضرور ایک ایک کا تذکرہ کر کے بتاؤں گا کہ جس کو امت کے اکثریت نے اپنا لیڈر, اپنا خلیفہ, اپنا حاکم تسلیم کر لیا, انہوں نے کیا کیا گول کھلائے, اور پھر اس کے بعد وہ جو سلسلہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا تھا انہوں نے کس طرح دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دی, تاکہ لوگوں کی عقلوں کے تالے کھلیں, آنکھوں سے پردے ہٹیں اور نور کو ہر آنکھ رکھنے والا, بصیرت رکھنے والا دیکھ سکے. جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں صرف گزر پاس گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ, بسم اللہ. میں آج ایک بات اور ایک سوال ہے. مطلب وہ بات یہ ہے کہ میری ایک سوچ ہے, وہ آپ بتا دیں اگر صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ سوچ یہ ہے کہ میں جب 6-7 تھا تو میرے بابا نے مجھے بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو امام مہدی کے ساتھ کوئی ایران سے بندے آئیں گے جن کے پاس کالی پگڑیاں ہوئیں گی, ٹربن ہوئیں گے اور کالے فلیگز ہوئیں گے, اور وہ امام مہدی کے ساتھ آئیں گے پیس اور جسٹس. اور یہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا, ایک مولوی نے کہا کہ نہیں وہ ایران سے نہیں آئیں گے, وہ افغانستان سے آئیں گے. پہلے افغانستان سے لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں انوسنٹ پیپل کو, تو پھر وہ ان کا جو امام ادھر سے آئے گا وہ کتنا بڑا سوسائڈ بامبر رہے گا. اور یہ جو ایران جو پہلے پیس اینڈ جسٹس کرتے ہیں ان کا امام کتنا پیس اینڈ جسٹس کرے گا. تو اس مولوی نے ہمارے لیے یہ بات آسان تو نہیں کر دی کہ یہ وہ ہم پتہ چل جائے کہ ان کا لیڈر افغانستانیوں کا لیڈر سوئسائڈ بم کرے گا اور ایران کا لیڈر پیس اینڈ جسٹس کرے گا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ بیٹا, بہت خوبصورت گفتگو کی, اور حقیقت میں جو بات آپ نے کی ہے آپ نے واقعاً بھی ایک اچھی سوچ کو ہمارے ناظرین کے حوالے کیا. انشاءاللہ میں اس پر تھوڑی سی بات ضرور کروں گا. اگلے کالر کو اگر ہیں تو شامل کرتا ہوں, اور یہ آخری کال ہوگی ہمارے اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہے ان کا. جی
چلیے کوئی بات نہیں، اگر مسئلہ ہے تو چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے بھائی، کون کہاں سے؟ بریڈ فٹ سے عامر بات کر رہا ہوں. جی عامر فرمائیے. ایک سوال تھا بس، وہ میں نے امام مہدی کے بارے میں بات کرنی تھی. جی بسم اللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی امام مہدی کی جب وہ آئیں گے؟ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے وہاں پہ آن لائن سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ انہی مولانا سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا جی. تو آپ مجھے بتائیں گے ان کی نشانیاں کیا ہوں گی جب وہ آئیں گے؟ جی کوئی نشانیاں وغیرہ بتائیں گی تاکہ ہم پہچان سکیں انہیں. جی ہاں بالکل بالکل. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور نشانیوں کے لیے بہرحال ہم نے گزشتہ سال سے مسلسل نشانیوں کا بھی ذکر کیا، علامتوں کا بھی ذکر کیا، لیکن آج آپ نے سوال کیا ہے، مزید اس پر ہم تھوڑی سی بات ضرور کریں گے، لیکن اگلے پروگراموں کی ہم آپ کو ابھی سے دعوت دے رہے ہیں تاکہ آپ دیکھتے رہیں. یہ پروگرام خاص کر انتظار فرج امام مہدی علیہ السلام کی معرفت کے لیے، اس میں نشانیاں وغیرہ بھی آپ کو یقیناً بتائی جائیں گی. انیس حیدر صاحب USA سے، انہوں نے بہت ہی ضروری اور بنیادی سوال کیے ہیں. پہلا سوال تو ان کا یہ تھا کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو کیا امام مہدی علیہ السلام احکام اسلام میں تبدیلی لائیں گے؟ جواب ہرگز نہیں. البتہ امام مہدی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وارث ہونے کے ناطے دین اسلام کو، شریعت محمدی کو من و ان، بغیر کسی ملاوٹ کے جب نافذ فرمائیں گے تو بہت سارے لوگ جو کہ بدلے ہوئے قوانین، بدلے ہوئے احکام، بدلی ہوئی شریعت سے مانوس تھے، وہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ تو اس نے تو کچھ اور ہی مذہب پیش کر دیا، یہ دین تو کچھ اور ہی ہو گیا. لوگ چیخیں گے، آواز آئے گی کہ نہیں، تمہارے اندر تبدیلی آ گئی تھی، ملاوٹیں اتنی ہوئی تھیں کہ سنت کو تم نے بدعت بنا دیا تھا، بدعت کو تم نے سنت بنا دیا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا دیا تھا. یہی تو بنو امیہ نے کیا ہے، بنو عباسیہ نے اسی کام کو تو امت کے اندر رائج کیا ہے. امت آج اس وقت جو مختلف فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر عمل کو کہتی ہے شریعت محمدی ہے. شریعت محمدی خالص، پاک، بغیر کسی ملاوٹ کے جب امام مہدی نافذ فرمائیں گے تو اچھے اچھوں کے اعتراض بلند ہو جائیں گے، احتجاج، کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ہم نے تو یہ سنا تھا، ہم نے تو یہ کیا تھا، کیا اس طرح ہوتا ہے، کیا اس طرح ہوتا ہے. جیسے آج بہت سارے لوگ اہل بیت اطہار اور امام مہدی کے ماننے والوں کی نماز کو دیکھ کے بھی تعجب کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ الگ سے نماز پڑھتے ہیں، الگ طریقے کی نماز پڑھتے ہیں، یہ کون ہے کہ ان کا وضو بھی الگ ہے، یہ کون ہے کہ ان کا ہر شرعی حکم میں ہم سے کوئی ہٹ کر بات نظر آتی ہے. یہ جو دین خالص رہ گیا ہے اور وہ مذہب کے جس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے، بہرحال وہ الگ الگ نظر آئے گی تو بعض لوگوں کو نیا لگے گا. نیا کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہی مذہب حقہ، وہی دین مبین اسلام کہ جس کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پائے تکمیل تک پہنچایا. عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے تو کیا یہ انسانوں کے اختیار کو سلب کر کے اعجاز اور معجزے کے ذریعے سے نافذ کریں گے یا اختیار بشری؟ جواب یہ کہ اگر مجبور کر کے انسانوں کو دین نافذ کرنا ہوتا تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں دین نافذ ہو چکا ہوتا، اس میں اتنے لمبے انتظار کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. اگر ایسا کرنا ہوتا تو شروع ہی میں اللہ ڈکلیئر کر دیتا، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرتا تو دنیا میں کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، سب ہدایت یافتہ ہوتے. جیسے تمام جانور اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے فطرت میں بالکل پرفیکٹ اسی اللہ کے بتائے ہوئی ہدایت اور راستے پر چل رہے، ویسے انسان بھی چلتے رہتے. کوئی بھی انسان
باغی نہ ہوتا، کیونکہ بغاوت کے لیے ہم اسے اختیار ہی نہ دیتے. ایسا نہیں ہے. اللہ کا یہ جو دین ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے نافذ ہوگا تو مکمل اختیار کے ساتھ، مکمل معمول نارملائزڈ سوسائٹی کے طور پر. ہاں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم میں ترقی ہوگی، عقلوں کو مکمل کرنا ہوگا. امام آئیں گے، عقلوں کو مکمل کریں گے، انسان کی فہم و فراست صحیح ٹریک پر ہو جائے، امام اس کام کو انجام دیں گے، یعنی ایجوکیٹ کریں گے. اس طرح البتہ امام سے پہلے یہ جو کہا گیا کہ ظہور اصغر ہے، پھر اس کے بعد ظہور اکبر ہے. ظہور اصغر یعنی لوگوں کے اندر شعور اور بصیرت اور فہم و فراست کے باب میں اس قدر ترقی ہو جائے گی کہ امام کے ہر حکم کو دل و جان کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، جتنے بھی پاک دل، پاک باز، حلال بنیادوں پر جو پیدا ہونے والے انسان ہوں گے، امام کے اس میسیج کو آسانی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ قبول کر لیں گے. اس طرح جس طرح اب جو اکثریت ظلم و بربریت والوں کی ہے، اس کا الٹا ہو جائے گی، یعنی اکثریت پھر عدل و انصاف کو رائج کرنے، اس پر چلنے والی ہو جائے گی. قلیل تعداد پھر بھی شر پسندوں کی رہے گی، گمراہوں کی رہے گی، کیونکہ 100% دنیا سے کبھی بھی شر ختم نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت نہیں آتی. اس لیے امام کے حکومت میں سب کچھ نارمل طور پر ہوگا، معمول کے مطابق ہوگا، کہیں کوئی اعجاز. البتہ چونکہ امام مہدی علیہ السلام کی خود ذات اللہ کی جانب سے منصوص من اللہ، اور اپنے نبی کی وراثت و وصایت کو بھی ثابت کرنا ہے، امامت کو بھی ثابت کرنا ہے. امامت کو ثابت کرنے کے لیے لوگ آپ سے معجزہ طلب کریں گے کہ آپ معجزہ دکھائیں تاکہ ہم آپ کی امامت کو مانیں. تب امام اپنی امامت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ دکھائیں گے، نہ یہ کہ کسی کو مجبور کر کے اس عالمی حکومت کو نافذ فرمائیں گے. امیر الحسن صاحب ناروچ سے سوال کیا کہ جب کوئی نہیں تھا تو اللہ کو نام کس نے دیا؟ اللہ کو نام کون دیتا جب کوئی تھا ہی نہیں؟ تو نام بھی اللہ کو اپنا خود ہی رکھنا تھا، خود ہی اپنا تعارف کرانا تھا. البتہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اللہ نے کسی مادی چیز سے، باہر کی چیز سے نہیں، کہ کوئی چیز موجود تھی ہی نہیں. جب اول مخلوق محمد مصطفیٰ ہیں تو سوائے خود اپنے نور کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی. تو پھر محمدی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے خلق فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے محمد کو بھی نام دیا اور اپنے نام کا بھی تعارف کرایا. اور اس طرح یہ جو سلسلہ ہے خلقت کا، اللہ کی تخلیق کا، وہ جاری رہا. سید غیور عباس گلاسگو سے بہت ہی مناسب اور صحیح سوچ. دیکھیے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حق کی آواز پر لبیک کہنے والے اور حق کی کسی نہ کسی جہد سے حمایت کرنے والے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے سیاہ امامے والے ہوں گے اور خراسان سے ان کا تعلق ہوگا. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ہاں شروع سے پہچان سیاہ امامے اور سفید امامے اور دیگر کلر کے اماموں کے درمیان رکھ دی گئی کہ جو سادات ہیں، سیادت کی نشانی، سید ہونے کی نشانی اس کالے امامے کو قرار دیا گیا. چنانچہ یہاں صرف کالی پگڑی باندھ لینا کافی ہوتا تو جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں
افغانستان کے اندر طالبان نے کالی پگڑیاں پہننا شروع کر دی، وہ اس لیے کہ روایات اس قدر اس کے بارے میں مسلم تھی کہ ان کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، تو ان جیسا بننے کی کوشش کی گئی۔ یہ مال غنیمت تو نہیں ہے سیادت کے، جیسے مال غنیمت لوٹ لیا جائے ویسے جو ہے کسی کی سیادت بھی لوٹ کر کے خود ساختہ سید بن جائے، ایسا تو نہیں ہے، سید ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور جو سیاہ امامے والے آج اس وقت عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو عدل و انصاف کی طرف بلا رہے ہیں، تو وہ 2 نمبر سید نہیں ہے، واقعی حقیقی سید ہیں، اور وہ خراسان سے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو اس برخوردار بہت ہی اچھی سوچ رکھنے والے ایک نونہال نے بات کہی ہے، وہ بالکل صحیح اور مناسب ہے کہ افغانستان سے یہ جو ڈھونگ رچایا گیا، اگر اس کے اندر ذرا برابر بھی سچائی ہوتی تو امریکہ کی فوج آنے سے پہلے ان کے لیڈر بھاگ نہ جاتے، ایسے بھاگے کہ پتہ نہیں کہاں بھاگے اور کس غار میں چھپ گئے۔ اس طرح کبھی کوئی حق والا نہیں ہوتا، حق والے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ سادات نے بھی بہت ساری قربانیاں دی ہیں، قربانی دینے والا جب ڈٹ جاتا ہے تبھی اس کی قربانی لی جاتی ہے۔ عامر بریڈفورڈ سے نشانیوں کے بارے میں پوچھا ہے، نشانیاں بہت ساری ہیں، لیکن جو حتمی نشانیاں ہیں امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی، یاد رکھیے گا کہ وہ ایک 40 سال کی ایج والا نورانی شخص جب ظاہر ہوگا تو نہ لندن کی کسی عمارت میں، نہ کسی دیہات سے، نہ کسی واشنگٹن کے، نہ کسی BBC، نہ کسی CNN کے اعلان سے ہوگا، بلکہ وہ جو اللہ والا ہوگا، ظاہر ہوگا تو اللہ ہی کے گھر بیت اللہ، خانہ کعبہ کی دیوار، اور وہ بھی دیوار جہاں پر حجر اسود ہے اور جہاں پر جسے رکن یمانی بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر اپنی پیٹھ کو ٹیک لگا کر دیوار سے کھڑا ہوگا اور آواز دے گا کہ دنیا والو، میں مہدی ہوں، انا حجت اللہ فی ارضہ، اللہ کی زمین پر میں اس کی حجت ہوں، میں اس کی دلیل ہوں، میں اس کی سند ہوں، اس کا میں واضح ثبوت ہوں۔ اور اس کے بعد دنیا کی فوجیں، خاص کر اس زمانے میں جو بھی حکومت ہوگی، اس حکومت کی فوج چاہے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کو وہاں سے ہٹائے، لاکھ کوششوں پر بھی وہاں سے کوئی آپ کو نہیں ہٹا سکے گا۔ آپ کی آواز پوری دنیا کے ہر گھر تک جائے گی اور ہر زبان بولنے والے کی کانوں تک اسی زبان میں وہ آواز گونجے گی۔ میں ایک مختصر آپ کو خاکہ دے رہا ہوں کہ آنے والا آ گیا ہے، جاء الحق و زہق الباطل کی آواز بھی آسمانوں سے گونج رہی ہوگی کہ حق آ گیا ہے، باطل فنا ہو گیا ہے، اور باطل کو فنا ہونا ہی تھا۔ اسی عظیم، سنہرے، خوبصورت، نورانی ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیے گا، لیکن ضرور کوشش کیجیے گا کہ اپنے وقت کے امام کو سمجھیں کہ وہ کون ہے، کیسا ہے، کیوں ہم اس کو مانیں، اور اس کی اطاعت کرنے کے ہمیں کیا فائدے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بھی غور کرتے رہیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔